الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دو جمعوں کے وقفے کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ تشریح کا سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے. یہ ہے سورہ آل عمران، تیسری سورت اور اس کی 19 نمبر آیت ہے. اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے نہیں، صرف اسلام. اور فرمایا کہ اس کے بعد جن لوگوں نے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد اختلاف کیا، اور وجہ اس کی تھی ضد. اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اس کا مطلب اس کو سزا بھی دینے والا ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، 19 نمبر آیت سورہ آل عمران کی. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب بہت کم لوگوں کو شاید وہ دیتے ہوں یا سمجھ میں ہو، کہ بھائی پوری دنیا کا ہر شخص اپنے دین کو سچا سمجھ کے ہی مانتا ہے. اگر وہ سچا نہیں سمجھتا وہ بدل لیتا ہے. تو مسلمانوں کے پاس کیا دلیل ہے کہ صرف اسلام سچا ہے؟ یہ کوئی زبانی بات تو نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تو یہ سارا کچھ صحیح ہے. نہیں، پوری دنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی دین کو مانتا ہے تو اس کو وہ سچا ہی سمجھ کے مانتا ہے نا. مسلمانوں کے پاس کیا دلیل ہے کہ صرف اسلام سچا ہے؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے حق میں جو دلائل ہیں ان کو ہمیں حاصل کرنے، پڑھنے اور سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا. دنیا کا ہر عقل مند شخص سوائے بچے اور پاگل کے، دنیا کے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور ہوتا ہے. وہ اس زندگی کے بارے میں، ہر شے کے بارے میں اس نے کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، لیکن اس زندگی کے بارے میں اور مرنے کے بعد جو ہوگا اس کے بارے میں اس میں کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی عقل مند ہو، چاہے وہ میل ہو، فیمیل ہو، عورت ہو، مرد ہو، تو اس کا کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور ہوتا ہے جو اس زندگی کے بارے میں ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہے اس کے بارے میں اس نے کچھ سوچا ہوتا ہے. اور جو بھی اس کا نظریہ ہوگا اس کی زندگی اسی کے مطابق ہوگی، چاہے اس کو پتہ ہو چاہے ہم کو یا اس کو پتہ نہ ہو. لاشعوری طور پر وہ اس کی سوچ اس کو چلاتی ہے، اور اس نظریہ کی بنیاد اس شخص کا تصور خدا ہوتا ہے. یعنی وہ خدا تعالیٰ کے بارے میں کیا اس نے سمجھ رکھا ہے اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کا نقشہ ترتیب کرتا ہے. جیسا اس کا تصور خدا ہوگا ویسا ہی اس کی زندگی اور اس کا چال چلن ہوگا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب کہا کہ مجھے کسی کا تصور خدا بتا دو، یعنی وہ خدا تعالیٰ کو کس طرح کا سمجھتا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ زندگی کس طرح کی گزار رہا ہے.
یا کسی کی زندگی مجھے بتا دو کہ وہ زندگی کس طرح کی گزارا، تو میں بتا دوں گا کہ خدا کو یہ سمجھتا ہے۔ اب تصور خدا کے بدلنے سے آدمی کی سوچ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اگر کسی آدمی کا یہ تصور ہے خدا تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ یا اس کے ماتحت بہت سارے خدا ہیں جن کو وہ دیوتا کہتے ہیں، تو وہ شخص ان ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی کا انتخاب کرے گا جو اس کے خیال میں اصل اور بڑے خدا کے زیادہ قریب ہو، اس کو خوش کر کے وہ اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ مشرکین کا رویہ ہے کہ ان کے ہاں وہ ایک خدا کو پر ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو مشرکین کہتے تھے بس ایک خدا، کیسی عجیب بات آپ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک خدا جو ہے وہ پوری کائنات کا انتظام کر سکے۔ ان کے خیال میں اس کے ساتھ بہت سارے خدا ہونے چاہیے، اور جس طرح ہمارے ہاں یہ بہانے بنائے جاتے ہیں جی جس طرح عمارت کے اوپر جانا وہ سیڑھی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہے، دفتر میں آپ جائیں تو ظاہر ہے کمشنر سے ڈائریکٹ ملاقات تو نہیں کر سکتے، آپ اس کے دفتر کے کسی آدمی سے بات کریں گے۔ تو خدا تعالیٰ کو انہوں نے انسانوں پر قیاس کیا ہے۔ ان کے خیال میں ایک خدا اکیلا کائنات کا انتظام نہیں کر سکتا، لہذا اس کے ساتھ اس کے برابر کے یا اس کے ماتحت بہت سارے خدا ہیں۔ اور یہ مشرکین کا رویہ ہے کہ وہ کبھی خدا کا نام زبان پر نہیں لائیں گے۔ یہ آپ ان کو اب چیک کر لیں، کبھی بھول کر بھی ان کے منہ سے خدا کا نام نہیں نکلے گا، کسی نہ کسی بزرگ کا، کسی نہ کسی دیوتا کا نام نکلے گا۔ ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی کبھی خدا سے بھی دعا کر کے دیکھیں۔ تو یہ جو مشرکین ہیں ان کے خیال میں جو بھی خدا کا زیادہ پیارا ہے دیوتا، اسی کو وہ پکاریں گے، اسی سے دعائیں کریں گے۔ اور قرآن مجید میں جہاں جہاں پکارنا ہے، لفظ دعوت ہے، دعا ہے، اس کو دعا کے معنی میں ہی لیا جائے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھنا، ان سے کسی سے پوچھنا اگر کوئی ملے تو کہ بھئی آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے فلاں ہستی کو سارے اختیارات دے دیے، آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے فلاں ہستی کو سارے اختیارات دے دیے ہیں، تو بھائی اس کو پھر اگر اختیار دیے ہیں تو اچھے اور برے، مثبت اور منفی دونوں ہی اختیار دیے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹا دینے والا تو کوئی اور ہو اور اس کی جان لینے والا خدا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تو پھر دو خدا ہوگا۔ یعنی اگر خدا نے اختیارات دیے تو پھر اچھے برے سارے اختیارات اسی کو دیے ہیں، مثبت منفی پازیٹیو نیگیٹو سارے ہی اختیارات اس کو دیے ہیں، لہذا مانو پھر۔ اور جب کسی کے کوئی فوتگی ہو، جب کسی کا کوئی نقصان ہو، جب کوئی آفت آئے تو اس وقت قطعاً یہ نہیں کہنا کہ اچھا بھئی جیسے خدا کی رضا، نہ، پھر اسی کا نام لو جس کا آپ کے خیال میں اس کو اختیارات ہیں۔ تو یہ مشرکین کا رویہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اور خدا کے ساتھ برابر کے جو خدا ہیں وہ صرف عیسائیوں نے مانے، باقی جتنی دنیا کے مشرک ہوئے ہیں ان سب نے خدا کے متحد خدا مانے ہیں۔ یہ واحد محکمہ ہے جس نے خدا کے برابر کے تین خدا مانے ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ان کا جو عقیدے ہیں تین، ان میں سے جو سب سے ڈیٹیلڈ عقیدہ ہے وہ اس کی 42 شقیں ہیں، 42 اس کی سیکشنز ہیں، تو اس میں وہ سارے 42 کی 42 میں بتاتے ہیں کہ یہ تینوں ہر لحاظ سے برابر ہیں، کفو ہیں ایک دوسرے کا۔ اسی کا رد کیا ہے سورہ اخلاص میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، خدا کا کفو کوئی نہیں۔ تو یہ واحد یہ ٹولہ ہوا ہے، یہ کرسچینز، عیسائی حضرات، جنہوں نے خدا کے برابر کے دو اور خدا بھی مانے، ورنہ جتنے مشرک ہوئے ہیں دنیا میں، جتنے معلوم ہے تاریخ میں، ان سب نے خدا کے متحد دیوتا مانے۔ تو اگر کسی کے خیال میں خدا کے برابر کوئی خدا ہے اور بھی، یا
خدا کے ماتحت خدا ہیں تو وہ ان میں سے جو اس کے خیال میں زیادہ قریب ہوگا خدا کے، یا خدا کا زیادہ پیارا ہوگا، وہ اسی سے دعائیں کریں گے۔ مثلاً عیسائی حضرات وہ کبھی بھی باپ خدا سے دعا نہیں کریں گے، ہمیشہ وہ حضرت عیسیٰ سے ہی دعا کریں۔ تو ایک پادری صاحب جن سے ہمارا مناظرہ بھی ہوتا ہے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، یعنی اس وقت بھی خدا کے نام سے ذبح نہیں کرتے، کیونکہ ان کے خیال میں باپ نے بیٹے کو سب کچھ دے دیا، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ وہ کہتے ہیں جس طرح دنیا میں جو باپ کا ہوتا ہے وہ بیٹوں کو ہی ملتا ہے نا، اس کا ایک ہی بیٹا، وہ اس نے ساری کائنات اسی کے سپرد کر دی۔ انسان پر خدا کو قیاس کیا، اللہ کو بھی نعوذ باللہ انسانوں جیسا سمجھا ہے۔ تو ایک خیال تو یہ ہے کہ جو بھی اچھا، اسی طرح ہندو حضرات ہیں، ان کے خیال میں جو برہم تھا، اصل خدا ایشور، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی نہ کوئی فوٹو ہے، نہ کوئی مورت ہے، نہ اس کا ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بت ہے۔ اس نے تنہائی سے اکتا کر ایک برہما پیدا کیا جو خالق کائنات ہے، اور اس کو پیدا کر کے باقی سارے کام اس کو سونپ کے تو خود وہ چلا گیا ہے ستیہ لوک، ایک سچ کا جہان ہے کائنات کے آخری سرے پر، وہاں پر وہ ریٹائر ہو کے بیٹھ گیا۔ لیکن اس کے برابر کا کوئی خدا نہیں ہے۔ باقی اس نے جو برہما، وشنو اور شیوا تین خدا بنائے، نعوذ باللہ دیوتا، اس میں جو برہما وہ خالق کائنات ہے، وہ کائنات کو پیدا کرنے لگا۔ اس کے مندر ہندوستان میں سب سے کم ہیں۔ کیوں؟ اس کے ساتھ اب کام ہی کوئی نہیں، یعنی آدمی اسی کو بات یار اسی سے واقف رکھا ہے جہاں سے کام ہونا ہے۔ وہ کائنات اب بن چکی ہے، اب کیا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ بہت کم مندر ہیں اس کے، نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح شیوا ہے، وہ موت دیتا ہے، اور ان کے ہاں موت کو موت نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں موت نہیں آتی، آدمی شکل تبدیل کرتا ہے اور ایک دوسرا جنم اس کا شروع ہو جاتا ہے، جس میں اپنے اعمال کے مطابق، جس کو وہ کرم کہتے ہیں، کرموں کے مطابق وہ اگلی زندگی میں اچھی یا بری صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ برے اعمال تھے تو سانپ، کتے، اس طرح کی شکل میں پیدا ہوگا جس سے سارے نفرت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ اگر اس کے نیک کا کام تھے تو وہ اعلیٰ ذات میں پیدا ہوگا۔ تو بار بار وہ پیدا ہوتا رہتا ہے، پھر وہ جب اس کی روح بالکل پاک ہو جاتی ہے تو روح اعظم جو اصل خدا ہے اس کی روح میں شامل ہو جاتی ہے، یہ قطرہ سمندر میں جا گرتا ہے۔ یہ ان کا خیال ہے۔ تو ایشور سے اور اس کے شیوا سے بھی کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہے، ظاہر اس نے تو منتقل کرنا نا اگلے جہان میں، اگلی شکل میں۔ اب ان کا کام ہے زیادہ وشنو سے۔ وشنو کیا ہے؟ سسٹینر۔ ان کے خیال میں رب کائنات جو بھی کسی کو ملتا ہے وہ وشنو دیتا ہے، اور اس کی بیوی جو لکشمی ہے وہ دولت کی بیوی دیوی ہے۔ لہذا ہندوستان میں سب سے زیادہ مندر ہیں وشنو کے، اور سب سے زیادہ پوجا کی جاتی ہے وشنو کی، جس سے مال پانی ملنا ہے، اور اس کی بیوی لکشمی کی، جس سے دولت مل رہی۔ تو یہ ایک فطری بات ہے، عقل کی بات ہے کہ بھائی جس افسر سے کام ہونا ہے اسی کو خوش رکھو۔ تو مشرکین کا یہ رویہ ہے، ان کے خیال میں خدا کے ساتھ برابر کے یا اس کے متحد کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو وہ دیوتا کہتے ہیں، تو وہ انہی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے بھی جس سے زیادہ ان کا کام ہوتا ہے صرف اسی کا نام لیں گے وہ۔ یہ عرب کے بت پرست کیا کرتے تھے؟ لات، منات اور عزا، خدا تعالیٰ کی نعوذ باللہ ان کو بیٹیاں کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کے پیارے ہیں، ان کی بات اللہ تعالیٰ ٹالتا نہیں ہے۔ باقی ان کو پتا تھا کہ یہ بت خدا کے برابر کے نہیں ہیں۔ 360 بت اسی لیے تو تھے، ہر علاقے کا، ہر قبیلے کا الگ الگ بت ان کو پتا تھا۔ یہ بت ایک بت نہیں سارے عرب کا سنبھال سکتا، تو انہوں نے 360 بنائے ہوئے تھے، اور جو کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے ان کے نمائندے۔ اب جو یہ مکے والے تھے یہ بہت بڑے سیاستدان تھے، انہوں نے 360 کیوں وہاں پر رکھنے دیے؟ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی ہمارا بت ادھر رہے گا، باقی اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ۔ ان کو پتا تھا بھائی ان کے ساتھ نرانے تشریف لائیں گے، بال تشریف لائے گا۔ تو یہ عرب پتی تھے مکے کے لوگ، نذرانوں کی وجہ سے
غیر ملکی تجارت کی وجہ سے، فارن ٹریڈ جس کو کہتے ہیں، اور فارن کرنسی کی تجارت کرتے تھے یہ، ان کے قافلوں کو لوٹتا کوئی نہ، یہ آج کی بولی میں سارے کے سارے ارب پتی تھے، ایک ایک آدمی 6 مہینے حاجیوں کو روٹی دیتا تھا۔ تو اسی لیے وہ اپنے لیے رسالت مانگتے تھے، وہ کہتے تھے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ چودھری خاندان تو ہم کون سے کام ہیں، ہمیں رسول بناتا اللہ۔ تو یہ جو مشرکین کسی بھی علاقے کے ہوں وہ خدا کے متحد، خدا کے پیارے مانتے ہیں، اور ان میں سے ان کے خیال میں جو بہت پیارا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اپنا رابطہ اس کے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ ایک تو ہے یہ تصور خدا کہ خدا ہے لیکن اس کے پیارے بھی اور بھی ہیں، اور کام وہ پیارے کرتے ہیں، ان کو اس نے اختیارات دے دیے ہیں۔ دوسرا تصور خدا یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا رشوت اور نذرانہ لے کر سزا معاف کر دیتا ہے اور کام بنا دیتا ہے۔ لہذا یہ جو چڑھاوے چڑھانے والا محکمہ ہے نا، ان کے خیال میں خدا نذرانے قبول کرتا ہے، خدا رشوت لیتا ہے، لہذا وہ اس طرح سے وہ اپنا نا کریں گے جو مرضی۔ مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک تقریر میں فرمایا، قرآن مجید کا درس دے رہے تھے کہ نیکی انسان کے لیے سانس کی طرح ضروری ہے، چاہے انسان برا ہو چاہے انسان اچھا۔ اس کو پتہ ہے کہ نیکی میں نہیں کروں گا تو جیسے میرا سانس بند ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ طائفیں بھی مسجدیں بنواتی ہیں، طائفیں بھی ہسپتال بنواتی ہیں، تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ان کا خیال کیا ہے کہ پوری زندگی برے کام کرو اور آخر میں خدا کو کوئی رشوت پیش کر دو تاکہ وہ میرے سارے گناہ معاف کر دیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو سارا سال ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، جیب کترے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں کسی بھی بہانے سے، فراڈیے ہیں، کسی بھی کاروبار میں لوگوں کو لوٹتے ہیں، جس طرح بھی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی پیر ہوگا جس کو وہ سال کے آخر میں نذرانہ پیش کر کے اپنے سارے گناہ بخشواتے ہیں اپنے خیال میں۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ تو بعد میں پکڑے جائیں گے اور پیر صاحب پہلے پکڑے جائیں گے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ جو آدمی رسا گیر ہے، چوروں کا پیر ہے، اس کو کیا معافی ہوگی؟ اس کو پتا ہے کہ یہ سارا سال یہ برے کام کر کے مجھے پیسے دے رہا ہے تاکہ یہ بخشا جائے۔ تو جس کا یہ خیال ہے کہ خدا رشوت اور نذرانے قبول کر کے سزا میں معافی دے دیتا ہے، اس کا تصور خدا یہ ہوگا کہ پوری زندگی، پورا سال جو گناہ چاہے کرو لیکن اس گناہ کے مطابق رشوت پیش کر دو اور جان چھڑا دو۔ عیسائی حضرات میں سے جو کیتھولک ہیں، پرانے عیسائی ہیں، ان کے ہاں یہ عقیدہ کفارہ کی شکل میں اعتراف کی شکل میں پایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنفیشن، کہ پادری کے سامنے اول تو روزانہ، نہیں تو ہفتے بعد، نہیں تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، نہیں تو زندگی میں ایک بار اعتراف کرو اپنے سارے گناہوں کو۔ اس کو بتاؤ کہ میں نے اس دوران، جو پچھلا اعتراف تھا، آج کے اعتراف کے دوران میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تو اتنے پیسے اس میں گلے میں ڈال دے گرجے کے اور میں تجھے معاف کرتا ہوں گناہ، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے بخشنے بخشانے کا اختیار حضرت سیدنا عیسیٰ السلام کو دیا ہے، جن کو وہ یسوع کہتے ہیں۔ انجیل میں ہے کہ عدالت کا کام اللہ نے باپ نے بیٹے کے سپرد کر دیا، یعنی قیامت والے دن وہ بخشنے بخشانے کا کام حضرت عیسیٰ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ نے آگے وہ اختیار دیا پطرس کو، اپنے شاگرد کو، پطرس سے آگے ملا پوپ کو، پوپ سے آگے ملا یہ جتنی بھی ان کی ہیرارکی ہے، جتنے بھی افسر ہیں ان کے درجہ بدرجہ اس طرح سرکاری محکمہ میں ہوتے ہیں ان کو، تو وہ اختیارات ان کو حاصل ہیں گناہ معاف کرنے کے، لہذا وہ پیمنٹ کرتے ہیں اور گناہ معاف کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہر گناہ کے انہوں نے فیس رکھی ہوئی کہ اس گناہ کی یہ فیس ہے۔ اور پوپ صاحب جو لباس پہنتے ہیں اس کے اوپر یہ جو مفلر ہوتا ہے، ادھر بھی چابی بنی ہوتی ہے، ادھر بھی چابی بنی ہوتی ہے، وہ چابی جنت اور دوزخ کی چابی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے اختیار میں گناہ بخشنا، جس کے اس نے بخش دیا وہ جنت میں جائے گا، جس کے اس نے نہ بخشے وہ دوزخ میں جائے گا۔ لہذا جس کو یہ پتا ہو کہ خدا رشوت لیتا ہے، خدا نذرانے قبول کر کے معاف کر دیتا ہے، تو اس کی زندگی ایسے گزرے کہ کرو جو مرضی، آخر میں فیس جمع کر لو، فیس دے کے تو جان چھڑا لو۔ اس کے زندگی کا تصور یہ ہوگا
تو اس کی زندگی کا طور طریقہ ہی اور ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک تصور خدا یہ ہے کہ اس خدا ایک کائنات کا مالک ہی کوئی نہ کسی نے بنائی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اللہ اللہ خاص اللہ، کوئی خدا نہیں۔ دہریے جن کو کہتے ہیں، ان کی آگے 3 قسمیں، ایک ہیں ایتھیسٹ دہریے جو منکر خدا ہیں، اللہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں۔ دوسرے ہیں ایگناسٹکس، لا ادری، وہ کہتے ہیں یار ہمیں نہیں پتہ ہے کہ نہیں ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، وہ بھی دہریے ہیں۔ اور تیسرے ہیں مشککین، اسکیپٹکس، وہ کہتے ہیں ہمیں شک ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہندوستان کا ایک مشہور ایگناسٹک خوشونت سنگھ صحابی تھا، بہت بڑا صحابی تھا۔ یعنی ہندوستان میں وزیر اعظم کا جو مرتبہ ہے نا، ایک اخبار ہے اس کے ایڈیٹر کا بھی وہی مرتبہ ہے، بہت اہم آدمی اس کا ایڈیٹر ہوتا ہے پورے ہندوستان میں، تو یہ اس کا کئی سال ایڈیٹر رہا۔ تو اس نے آپ بیتی لکھی ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میں ایگناسٹک ہوں، ہاں خدا کو نہیں مانتا، مجھے موت کے بعد صرف اندھیرا نظر آ رہا اور کچھ نہیں ہے۔ بات بھی صحیح ہے، جب اس کا تصور خدا یہ ہے کہ مر کے ختم، کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اندھیرا ہی نظر آنا ہے اس کو، تو جس کا یہ تصور خدا ہوگا کہ یہاں پر کوئی خدا نہیں ہے، اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، نہ کسی نے بنایا، نہ کوئی چلا رہا، نہ کوئی پوچھنے والا، تو اس کی زندگی اس طرح سے گزرے گی کہ وہ اپنی مرضی سے جس چیز کو اچھا سمجھے گا اس کو اختیار کر لے گا، جس کو اچھا نہیں سمجھے گا اس کو اختیار نہیں کرے گا۔ چوتھا تصور خدا یہ ہے کہ اس کائنات کا خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں کوئی خامی، کمی، نقص، عیب نہیں ہے، اس میں ہر اچھی صفت کمال درجے میں ہے، اور خدا اچھے کاموں کو پسند کرتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، ایک دن وہ حساب لے گا اور اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ تو ایسے خدا کے ماننے والوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا رویہ بہت محتاط ہے۔ تو یہ تصور خدا جو ہے چوتھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے بات ہوگی۔ اب بات کرنی ہے تھوڑی سی کہ جو سویڈن ہے اس میں پولیس کی نگرانی میں عید والے دن قرآن مجید جلایا گیا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں بظاہر غیر جانبدار ملک ہے، وہ عیسائی ملک ہے وہ، تو وہاں کا جو سوچ ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ افغانستان کی جنگ جو 2001 سے لے کر 2021 تک جاری رہی 20 سال، اس میں انہوں نے نیٹو سے کہا تھا، سویڈن نے، کہ ہم نے کچھ نیا اسلحہ تیار کیا ہے، ہمیں وہ افغانستان میں مسلمانوں پر ٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ بظاہر غربہ مسکین ہے، مسکین بلی بنے ہوئے ہیں، یہ دراصل پورے شیطان اور ابلیس ہیں، مسلمانوں کے سچے دشمن جن کو کہہ سکتے ہیں، ان میں سے ہیں۔ افغانستان میں جب ساری دنیا کے عیسائی ملک حملہ کر رہے تھے اور 20 سالوں نے بمباری کی ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم نے کچھ نیا اسلحہ تیار کیا ہے، ہمیں اس کو مسلمانوں پر ٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب اس کا آگے نہیں پتا انہوں نے اجازت دی یا نہیں دی۔ ایک تو یہ ان کو غیر جانبدار ملک کبھی بھی نہیں سمجھنا، دنیا میں غیر جانبدار کوئی بھی نہیں ہے، یا وہ اس کے ساتھ ہے یا وہ اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ دوسری بات ہے، وہاں کی جو آبادی ہے، جو اعداد و شمار میسر ہیں، اس کے مطابق 52%، 52% حرام زادے ہیں۔ جو لکھی پڑے اعداد و شمار ہیں وہ بغیر نکاح کے پیدا ہوئے ہیں، اور جو حرام زادے ہوتے ہیں ان سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے تو بچے دیکھ کے نا جھجک گئے، بچے کھیل رہے تھے گلی میں، وہ جھجک گئے، وہ کہنے لگے بابا جی آ رہے ہیں، وہ ایک طرف ہو گئے، ایک جو درمیان میں کھڑا ہے مجھے کیا کر لیں گے؟ تو اس بابا جی نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بچہ حرام دہ ہے۔ انہوں نے جی آپ کو کیسے پتا اتنی بڑی آپ بات کر رہے ہیں؟ کہ جو حلال زادے تھے نا، عالم کا روب ہوتا ہے، عالم کا شرم و حیا ہوتا ہے، بزرگ کا شرم و حیا ہوتا ہے، ان کو شرم و حیا نے اثر کیا، یہ چونکہ حرام زادہ تھا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا بزرگی کا۔ تو 52% تو ہیں وہاں پر
جو بارن وداؤٹ ویڈ لاک، شادی کے بغیر پیدا ہونے والے، تو ان حرام زادوں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، ماواں ماریاں فکر کی ماسیاں دا، جس نے اپنی والدہ قتل کر دی اس کو اپنی خالہ کا کیا لحاظ ہوگا؟ سرویٹس نام کا ایک عیسائی تھا، اس نے بائبل کا ترجمہ کیا فرانس میں۔ یہ ان کا بڑا پرانا شوق ہے زندہ جلانا، مرد انسانوں کو بھی زندہ جلاتے رہے ہیں، وہ میں تھوڑی سی تفسیر وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ تو سرویٹس کا ترجمے کا انہوں نے رد کر دیا، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک تو اس کو تم گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو، زیادہ سے تو یہی ہے نا۔ نہیں، اس کی ٹانگ کے ساتھ بائبل باندھی اور اس کو زندہ آگ لگائی۔ تو یہ اپنی بائبل جلا لیتے ہیں، دوسرے قرآن کی کتابوں کو ان کا کیا ان کو فکر؟ جس نے اپنی ماں قتل کر دی اس کو خالہ کا کیا لحاظ ہو سکتا ہے؟ جس کو یہ کلام مقدس کہتے ہیں اس کو اس کی ٹانگ کے ساتھ باندھ کے جلا دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا کہتے ہیں کہ سارے اختیارات ان کے پاس۔ فرانس میں ان کے بارے میں پہلے تو ناول لکھا گیا، ڈا ونسی کوڈ، پھر اس پر فلم بنائی گئی، اور خود فرانس کے عیسائی نے ان کی توہین کی ہے۔ کسی نے کوئی اس پر، جن پنجابی کہتے ہیں کوئی کرک نہیں آئی کسی میں، خدا بھی کہتے جاتے ہیں اور ان کی توہین بھی کرتے جاتے ہیں۔ یہ جو رائل سوسائٹیز ہیں برطانیہ میں، ان میں جو ممبرز ہوتے ہیں مختلف رائل سوسائٹیز، جیسے FRCS کہ بھائی سرجری میں یہ رائل سوسائٹی کا فیلو ہے، بہت بڑا سرجن ہے یہ۔ اسی طرح ادب کی ہے، لٹریچر کی ہے، اسی طرح باقی شعبوں کی ہے، جغرافیہ کی ہے، تاریخ کی ہے۔ تو جو ادب کی رائل سوسائٹی کا فیلو تھا، یعنی کمال کا ادیب، اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین لکھی، خود وہ عیسائی تھا، برطانیہ میں لکھی، کسی نے مقدمہ کیا۔ اب دیکھیں ذرا خدا کی کیا قدر ہے ان کی نظر میں۔ 500 پاؤنڈ جرمانہ جی۔ جیمز کرکوپ اس کا نام تھا، فیلو تھا اس کا رائل سوسائٹی آف لٹریچر کا، اور 500 روپے جرمانہ، خدا کی توہین، بس جس کو خدا آپ بھی مانتے ہیں وہ۔ لہذا ان لوگوں سے کیا توقع آپ کر سکتے ہیں؟ سب سے بزدل آدمی وہ ہے جو کسی کی کتاب کی توہین کرتا ہے۔ بھئی اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے تو ادھر افغانستان میں تشریف لے آ، قبائلی علاقوں میں تشریف لے آ، ان کے بھی 4 دن اچھے گزر جائیں گے، تجھے بتائیں گے کہ کس طرح ہوتی ہے توہین۔ ایک کتاب ہے، خدا نخواستہ کوئی بدبخت بائبل کو ٹھڈے مارے تو وہ کوئی بہادری تو نہیں ہے۔ آپ اس کو مانیں نہ مانیں، وید ہیں ہندوؤں کے، آپ ان کو مانیں نہ مانیں، بھائی کسی کی مقدس کتاب ہو اس کی بے حرمتی کیوں کرنی ہے؟ تو یہ انتہائی بزدل آدمی کا کام ہے۔ یہ کافر ہیں، ان کے دل میں جو قرآن مجید میں فرمایا نا، ان کے منہوں سے جو دشمنی نکل جاتی ہے وہ بہت کم ہے۔ خدا نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بہت زیادہ دشمنی تمہارے خلاف، اور یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، جو مرضی کر لو، جب تک تم ان کا دین اختیار نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے اپنے نہیں چھوڑے، ان کو دوسروں کا کیا ہے؟ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ پولیس سرکاری محکمہ، اس کی نگرانی میں، اس کی اجازت سے پولیس کے پہرے میں جو کام ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ریاستی دہشت گردی۔ خود ایک پنگا لیتے ہیں، جب مسلمان جواب دے کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں، حالانکہ ان سے بڑا دہشت گرد کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ جنہوں نے انکوزیشنز، دینی احتساب کی عدالتیں بنائی خود، کہ جو مخالف خیالات رکھتا ہے اپنے ہی عیسائیوں میں سے 60 لاکھ لوگ انہوں نے قتل کیے ہیں اپنے ان عدالتوں کے فیصلوں میں، کہ تو چونکہ گمراہ ہے لہذا تو کافر ہے، لہذا ہم تجھے سزائے موت دیتے ہیں۔ زندہ جلانے کی سزا دی، زندہ پانی میں ڈبونے کی سزا دی۔ 60 لاکھ لوگ انہوں نے قتل کیے ہیں انکوزیشنز میں۔ ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو ان کو نہ اپنے خدا کا کوئی لحاظ ہے، نہ ان کو اپنی کتاب کا کوئی لحاظ ہے، کہ سرویٹس کے ساتھ ہی اس کی وہ ٹانگ پہ باندھ کے انہوں نے جلا دی۔ اور دیکھیں ٹانگ پہ باندھی اس کی، مطلب یہ قدر ہے کلام مقدس کی، تورات، زبور، انجیل، اس میں سارا کچھ ہے بائبل میں۔ نہ ان کو اپنے خدا کی کوئی قدر ہے، نہ ان کو اپنی کتاب کی قدر ہے، نہ ان کو ان کے اپنا کوئی قدر ہے، نہ ان کو کسی کا لحاظ ہے۔ اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ 52% آبادی سویڈن کی حرام زادے ہیں، لہذا حرام زادوں سے اسی کام کی توقع ہو سکتی ہے۔ تو جس دنیا میں یہ اصول ہے کہ کسی کے پرچم کی بے حرمتی منع ہے، اس پر سزا ہے۔ کوئی دنیا کا ملک اجازت نہیں ہوتا کہ ہمارے پرچم کو کوئی آگ لگائے۔
یہ نوٹ جو ہیں کرنسی نوٹ، جو اس کو لینے سے انکار کرے نا کسی ملک میں، مطلب کسی ملک میں آدمی ہے اور اس ملک کی کرنسی لینے سے وہ انکار کرے، اس کو کئی سال کی قید ہے، کیونکہ اس نے حکومتی علامت کا انکار کیا ہے۔ تو جو قرآن مجید ہے، بائبل ہے، وید ہیں، کسی کی بھی کوئی کتاب ہے جو اس کو وہ مقدس مانتا ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ لہذا یہ انتہائی قابل مذمت انہوں نے کام کیا ہے، انتہائی برا کام کیا ہے، اور دنیا میں صرف اور صرف شر پسندی کی ہے۔ اور ان لوگوں کو اسی طرح جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہماری جو OIC نام کی ایک تنظیم ہے، اگر وہ زندہ ہے کہیں تو وہ سارے اکٹھے ہو کے ان کو جواب دے سکتے ہیں، ورنہ یہ اپنی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے سے ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، جتنے 57 ملک ہیں ہمارے یا 56، کہ وہ سارے کے سارے ایک آواز ہو کر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ سارے دکاندار ان کی نانی یاد آ جائے گی شام تک ان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔